الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ تیرے محیط کے حباب، عالمی آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق سنجر سلیم تیرے جلال کا نمود، فقر جنید با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کے اس نظم کے جو مین پوائنٹ ہے نا، اس کا آخری شعر یہ ہے، اور شعر دینا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل ہے غیب جستجو اور عشق حضور اضطراب، انفروا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اب سورۃ توبہ کی مین آیات، اموالکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کی راہ میں نکلو، تم خواہ باری ہو یا ہلکے ہو، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگرچہ میرا انداز بیاں میرا شوق نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ نہ میں مولوی نہ پیر نہ حافظ، پھر بھی یہاں پہ کھڑا ہوں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کھڑا کیا، کسی عام نے نہیں کھڑا کیا۔ آپ میں سے اٹھا ہوا بندہ کتاب کا علم ہے تو یہاں فیضان بابا جی رحمت اللہ ہے، کیا میں دوسرے مولویوں کی طرح پیروں کی طرح نماز کے فضائل حج و عمرہ پر گفتگو کر سکتا تھا اور اپنی جان چھڑا کر چلا جاتا؟ لیکن میں نے آپ کو وقت دیا اور میں نے اپنے اندر کو مطمئن کرنا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں، آپ کو بعد میں کروں گا۔ میں آپ کو یہاں گفتگو کر کے چلا جاؤں، مجھے رات کو نیند ہی نہ آئی، یار انہوں نے مجھے ٹائم دیا، قیامت کے دن مجھے پوچھ ہو جائے گی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں میں جذباتی ہو کر تقریریں کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں۔ ہم نے جو کچھ سیکھا بابا جی رحمت اللہ سے سیکھا ہے، کوشش کی گئی گروپ کے اندر بھی، گروپ بنا کر بھی لوگوں کو اپنے طرف اس دین کی طرف راغب کریں اور آپ کو وہ علم بتائیں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ سے سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے علم سیکھ لیا مکمل ہو گیا، ابھی بھی ہم انکمپلیٹ ہیں۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو کر یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ پہلی مثال نہیں ہے۔ اگر طریقے لبئی پاکستان کے اندر باتیں کی جائے نا تو ڈاکٹر شاہد گجر ڈنگراں دا ڈاکٹر ہے، تو یقین کرو پورے شیخ پورا دے اندر جا کے مردیاں نک پا کے رکھی ہے، تو یہاں میں عظمت اسلام کرنا نعیم چٹھا منڈی بہودین والا دنیا دار بندہ اور مرضیاں نت پاتی ہے۔ شاہ تاج شوگر مل مرضیاں دی مل ہوئے، اس بندے نے انہاں دی نت پائی ہے۔ انہاں دی سالانہ آمدنی ہوندی سی 92 ارب کروڑ روپیہ ایک سال چ، اور اس ٹائم انہاں دا صرف 24 ارب روپیہ ہویا منافع۔ اس بندے دی ایک عظمت ہے۔ مین مدعا آج کی تقریر یہ موضوع تھا میرا جہاد۔ کیا میں دوسری کی آتے کر کے جان نہیں چلا سکتا؟ میں نے نہیں کی، کیوں؟ میں رہنا چاہتا ہوں جہاد کے اوپر۔ فلسطین کے اندر حالات دیکھ لیے، صرف فلسطین کی بات نہیں کرنی، ایران، شام، اردن، مصر، کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے مولویوں نے درس دیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بالادل آمینہ 3 لفظ ہیں، پہلا، چوتھا اور 13ویں سپارے کے اندر 3 لفظ عمل کیا ہے۔ یا ایک آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نماز کی آیات ہم نے دیکھ لی، روزے کی آیات ہم نے دیکھ لی، حج و عمرہ کی آیات ہم نے دیکھ لی، توحید باری تعالیٰ کی آیات ہم نے دیکھ لی، عظمت مصطفیٰ کی آیات ہم نے دیکھ لی۔ کیا ہمیں وہاں جہاد کی آیات نظر نہیں آتی؟ 550 سے زائد آیت ہیں جہاد کی قرآن مجید کے اندر، 6608 ٹوٹل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ جب مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف اٹھو، اور جتنی جلدی اس ظلم کے خلاف اٹھو تو اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر لیٹ اٹھو گے تو تم پر مزید ظلم کر دیا جائے گا۔ غزہ کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، یقین کریں میں جب عید والے دن سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور میری راتوں کی نیند اڑ گئی کہ یار یہ غزہ کے مسلمان تھے،
ہمارے حکمران غیرت کی کمی سے دور بلاتا رہا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، غیرت سکون سے روئے ہیں۔ جنرل اعظم منیر صاحب آرمی کے فوج کے سپہ سالار ہیں، تو انہوں نے کیا کیا جی، اپنے جو مولوی تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کو امن کی یاد بتا کے زمان سے بٹھا دیا۔ ہم ان سے عمل کرتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو کہی جنرل اعظم منیر رحمت اللہ نے کیا سی بندے کا قد ہوئے 6 فٹ اندروں بزدلان کا پیو ہے، ایڈے بڑے کار اگ لانی ہے، بزدلان کا پیو بن کے نہیں بہنا۔ اٹھو مسلمانوں نے جہاد کی گل کرو، اور نہ کیسے کتاب ہے مجھ سے میں وہ سکھاتی نہیں ہے مسلمان کو کتاب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان نہیں ہے جن کو بھی دین سکھایا گیا، یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمارے ورن پر ہے۔ بابا جی رحمت اللہ مال روڈ تے بیٹھے ہو، لوڈ کے اندر ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے انہوں نے انج کر کے اپنی پگڑی نو بال دے نا تے پورا کفر ہل جاندا ہے، پورے کفر نو ہٹوایا، پورا کفر اپنے مذہب کے ساتھ سیاست کر رہا ہے اور ہمیں بجایا جاتا ہے سیاست دین سے دور ہے۔ علامہ اقبال نے پھر کہا کہ ہو اگر سیاست دین سے دور تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے بھی سانو دسیا کہ سیاست اگر دین تو بغیر ہوئے تو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ 550 سے زائد آیات جہاد پر، اور ساڈے مولویاں نے بیڑا گرک کیتا ہے، سانو دسی جا رہے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور وہاں کعبہ کے اندر دیکھ لو فلسطین کا ایک جھنڈا ایسے کر کے عورت لے کے آتی ہے اور جھنڈا بھی چھین لیا جاتا ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آقا دو جہان نے ہمیں ہر رستہ دیا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں مسواک پہ رکھا ہے۔ دنیا کی ہر معافی قبول ہو سکتی ہے، ہر معافی قبول ہو سکتی، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ اگر مولویوں نے یہاں کھڑے ہو کر جہاد کی باتیں نہ کی تو کبھی بھی ہم پار نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ وقت کا نگازہ تھا کہ جہاد کو بیان کیا جائے، نہ تو ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس بارڈر کھلے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں جا چکے۔ آج کے مسلمان کا جہاد اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا۔ آپ لوگ فلسطینیوں کے خون کے اندر برابر کے شریک ہو اگر آپ نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا۔ ایک سال کے اندر پاکستان نے کوک اور سپرائٹ کی بوتلیں پی کر سالانہ 21 ارب ڈالر، میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، 21 ارب ڈالر جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو خون میں بہایا ہے، صرف کوک اور سپرائٹ۔ میکڈونلڈ کی تجارت جب ختم ہوگی یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہادوں کو، ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت دی ہے تو ہم بھی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ شربران عناصر پاکستان کے اندر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، اپنے لیڈر کی بات آئے تو فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب فلسطینیوں کی بات آتی ہے تو یہ چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ جو آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں سکھائی نہیں گئی، لیکن ہمیں اگر کتاب کا علم ہو نا، میں کہتا ہوں کہ بندہ کتاب پڑھنا شروع کر دے، بذات خود کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ میں کل کی بات ہے، کل اشوک ملک کر نفل یحییٰ شنوار شہید فلسطینی جس نے کتاب اپنی ایک لکھی اور اس کے میں موضوعات پڑھ رہا تھا تو مجھے رونا آ رہا تھا، یار ان لوگوں نے اتنی بڑی باتیں کر دی، اتنے بڑے ظلم سہ دیا، آج بھی یہ زندہ ہے، کس طرح یہ زندہ ہے؟ حیرت زدہ۔ شیخ یاسین اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ پورا عرب جو ہے وہ آزاد ہے اور ہم قید ہیں، لیکن آج جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا عرب غلام ہے، ہم آزاد ہیں۔ فلسطین کے یا اسرائیل کی چاروں طرف نظر گنائے نا، فلسطین اسرائیل کے چاروں طرف نظریں گنائے، صرف ایک اسرائیل یہودی ملک ہے، باقی سارے اس کے گرد اسلامی ممالک ہیں۔ گولڈ میئر نے 1967 میں جو اسرائیلی خاتون وزیر اعظم رہی ہے نا،
اس نے ایک جملہ کہا کہ جب ہم نے اسرائیل کے اور فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو مجھے ساری رات اس بات پہ نیند نہیں کہ صبح چاروں طرف سے اسرائیل میں عرب ممالک کے جو فوجی ہیں وہ داخل ہو جائیں گے، لیکن جب میں صبح ہوئی تو میں حیران اس بات پہ تھی کہ سارے مسلمان سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ان پر جتنا چاہتا ہے ظلم کرتے جاؤ، انہوں نے کوئی سوئی نہیں، یہ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یار آپ کا جہاد تھا اسرائیلی مصنوعات، خود سوچیں ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا نہیں نہ کیا؟ تو یار آج جا کے شروع کر دو۔ دنیا کے اندر دو ہی تو چیزیں تھیں، اللہ اور اس کا رسول تھا، ہم دونوں سے دور ہو گئے ہیں۔ آج مجھے بتا دیں کہ زندگی کے اندر نماز دن کے 5 مرتبہ فرض ہے، اگر برا گھنٹہ ایک لگائیں تو اس کا 1 ہی گھنٹہ بنتا ہے دن کے۔ روزے سال کے اندر 30 مرتبہ یا 29 مرتبہ ہوتے ہیں، حج اور عمرہ 1 مرتبہ، زکوٰۃ 1 مرتبہ، لیکن زندگی کی ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرود ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہ کی تو ہم نے باقیوں کے ساتھ کیا کرنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر ہم نے ناموس پر حفاظت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کچھ انجینئر جیسے پاگل اٹھ کر کہتے ہیں جی 295 سی ختم کر دو، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے 295 سی کیا ہے۔ 295 نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرنے والے کو سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا بھی 295 سی کی جو سزا ہے نا وہ سزائے موت ہے۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آج 95 سی ختم ہوگی تو کیا کل کو کوئی گستاخیاں نہیں ہوں گی اس ملک کے اندر؟ بار کے ہوں گی؟ جب سزا کے ہوتے ہوئے اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو کل کو کیوں نہیں ہوگی؟ آج رجب بھٹ نامی یوٹیوب پر بیٹھ کر نبی پاک کی گستاخی کر کے کھلے عام کہتا ہے جی میرے استاد سدھو موسے والا پر بھی 295 لگی تھی اور مجھ پر 2 ہیں، 295 اے اور 295 سی۔ کتنے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر وہاں بھی غیرت سوئی ہوئی کہ انہوں نے 295 سی پر حملات ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھی سوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے شرب خان عناصر کا خاتمہ ہی اسلام کا من ہے۔ یا ایک جملہ میں کہتا ہوں، کیا اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے؟ بابا جی رحمت اللہ، حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم صالح صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بھائی اگر مولوی اینج کر کے کہنا تو نہیں کرنا، یا دنیا دار اینج کرنا تو بھی نہیں کرنا۔ کہا جاتا ہے جی ہم تو جی صوفی لوگ ہیں، صوفی جو ہوتا ہے ہونے دیتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کامل ترین صوفی جو ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے مقام پہ گئے تو چمکی لڑائی شیر کرا کری، جب دیکھا کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی کریم نے پوچھا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا فدا کا امی بابی یا رسول ہے، میرے ماں باپ آقا قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے جب لگتا ہے کہ دشمن بائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں، مجھے جب لگتا ہے کہ دشمن دائیں جانب حملہ کر رہا ہے میں دائیں جانب ہو جاتا ہوں، جب آگے سے لگتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں، جب پیچھے سے لگتا ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یا دوسروں کی بات کروں، ہر صحابی نے ایک سے بڑھ کر ایک، یا موسیٰ بن عمیر کی بات کروں، قربان جاؤں موسیٰ بن عمیر جیسے صحابی رسول پر، خدا کی قسم اتنا ورمن انداز کہ کفر میں جاتے دارہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے 400 درم کا سوٹ پہنتے تھے موسیٰ بن عمیر، اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے موسیٰ بن عمیر گزر جاتا تھا نا تو کہتے تھے یہاں سے موسیٰ بن عمیر گزرا ہے۔ لیکن قربان جاؤ جب اسلام کے اندر داخل ہوا اور جنگ کے اندر موسیٰ بن عمیر رضی اللہ شہید ہوئے نا، مجھے ان کی زندگی پہ رشک آتا ہے کہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ موسیٰ بن عمیر کے پاس تو اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ اس کا کفن مکمل ہو جائے، اس کے چہرے کے اوپر چادر دیتے ہیں، پاؤں ننگے پاؤں کے اوپر دیتے ہیں، چہرہ ننگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرے پر چادر ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ کون موسیٰ بن عمیر جس نے اسلام لانے سے پہلے 400 درم کا سوٹ، آج کا 400 درم 4 لاکھ روپے سے بھی اوپر جاتا ہے۔
4 लाख का सूट पहनने वाला मूसा बिन उमैर जब शहीद होता है तो पास कफन में मौजूद नहीं है, सब कुछ इस्लाम पे वार देता है यार सुन्नत तेरे यहाँ। और जब ये बातें आती हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था यार जब कब्र के अंदर दाखिल हो ना तो इतना तो करके जाओ कि जब रूह मेरे पैराने काकी से निकले तो रोजे से आवाज आयो मेरा फकीर आया। अल्लामा इकबाल ने ये बातें की हैं। शहनशाह बंदा सारी जिंदगी हज नहीं किया, सारी जिंदगी उम्र नहीं किया और बैठा रहता था, बहाने मारता था। यकीन करो अल्लामा इकबाल हज उम्र पे इसलिए नहीं था गया कि कहता होता था मैं किस मुंह से नबी करीम के पास जाऊं, किस मुंह से। सारी जिंदगी नहीं, और बहाने मारता था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुंह देकर नहीं उम्र करने नहीं गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्र करने नहीं गया। सारी जिंदगी जंग मैदान के अंदर गुजार दी इन दो शहनशाहों ने, कभी उम्रा करने नहीं गए। क्यों नहीं जाते थे? क्या उनके पास पैसा नहीं था, मालो दौलत नहीं था? सब कुछ होते हुए उम्रा करने नहीं जाते थे। उनको इस्लाम अजीज था, उनको मैदानों के जंग जो थे वो अजीज थे। मैं कहता हूं यार जब हमारा जहाज फलस्तीनी के साथ होने की बात आती है तो इसराइली मसनूआत का बाइकाट था, लेकिन नहीं किया। कोई मरता मरता मर जाए, हमें इससे गर्ज नहीं है। फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उसमें बराबर के शरीक, क्या नहीं है? तो बात देख लें अपना, हमने उनके लिए क्या किया। तो दुआएं करना जरूरी है। अब दुआओं का वक्त गुजर गया, अब उठा तलवार उनके खिलाफ निकल। हमने तलवार का हमें भी दर्श दिया गया था। इस्लाम ने अमन कायम करने का हुक्म दिया, दर्श नहीं दिया। और जब हुक्म दिया कब दिया? जब बिलाल ने हबशी काबा की छत में हो, फिर नबी पाक ने किया। नबी पाक का गुस्ताख गुलाबे काबा से लिखता हो, अब्दुल्ला इब्ने खतल हो, उसको काबा के अंदर कतल, गुलाब के अंदर कतल करने का हुक्म आ जाए, गुलाब से अंदर। और हमें बताया जाता जो काबे के अंदर खड़े होकर माफी मांग रहे उसको माफ कर देना चाहिए, बताया जाता है। सारी उम्र यही सुना है ना कि वमाल सन्ना का इल्ला रहमत आलमीन, इससे आगे तो बढ़े ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़े? हम ना हमारा शौक इस्लाम के साथ, ना हमारा ईमान मुकम्मल होता है, ना हम दीन की तरफ खुद को रजू करना चाहते हैं, ना हम दीन के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं कि हमें दीन से कोई गर्द हो जाएगी, हमें गैरत आ जाएगी। यही है ना। क्यों है मुकान लगा 2 या 3 बातें आपके पास इस मौजूद को खत्म करते हैं। यकीन करो सूरत तौबा अगर पढ़े तो उसके अंदर भी हमें कोई 8 से 10 आयत मिलती है जिहाद भी जिहाद। इस्लाम कहते हैं कि जब जिहाद की बात हो जाए तो जिहाद का वक़्त करो, और जब अमन की बात हो तो अमन से कायम रहो। लेकिन कम अज कम अपनी गैरत के अंदर, यार रात को जब सोते हो कि क्या वाकई मुतमिन होकर सोते हो कि आज हमने कुछ किया है? मैं कहता हूं कि जब मैं फलस्तीनियों की वीडियो देखता था ना तो मुझे तो रात को नींद भी कम ही आती है कि यार उनके साथ ये खुदा की कसम जिंदगी से अकता गया और दिल करता है या अल्लाह जो तूने दिखा दिया इससे पहले तो अच्छा था, मौत दिखा दे, मौत इससे अच्छी है। कम अज कम हम फलस्तीनियों के ये हालात को ना देखते। मैं एक ईद वाले दिन वीडियो देखी, वहां पे बमबारी होती है और यूं लगता है किसी फिल्म का सीन है। बम से इतनी दूर तक लाशें ऊपर उठती है ना कि आसमान तक लाशें उठी जाती है, और वो उठती हुई लाशें नजर नहीं आई। इस जुम्मे के अंदर जो पिछला गुजरा है ना, महमूदुल असनाद जो फलस्तीनियों का एक मकदम है ना, जो इमामत करवाता है, वहां पे सिर्फ एक ही मस्जिद है। उसने एक जुमला सिर्फ बोल के ना उन्हें गलत सभे सीधे और जुमला उसने बोला इनको 70,000 जख्मी नजर नहीं आए, इनको 30,000 अमवात नजर नहीं आती, इनको 2 लाख बेघर नजर नहीं आए। तो मेरी तकरीरों से क्या होगा? उठो और सभे सीधी कर लो। मैं हलफ लेके बात करना कम जाता हूं। आज हाथ खड़े करके नियत कर लो घर पे जाकर फलस्तीनियों में हिमायत के लिए हमने इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना है।
ہاتھ اٹھا کے بس ایک دفعہ عہد کر لو. اگر آج یہ عہد کر دیا تو پھر قیامت کے دن نبی پاک آپ سے پوچھیں گے. اور ایک عورت نے فلسطینی نے پتا کیا بولا ہے؟ انہیں بولا ہے یا اللہ ان عرب ممالک کو قیامت والے دن شفاعت نہ کرنا. تو سوچو اگر مصطفیٰ نے شفاعت نہ کی تو ہم تو جنتی بھی نہیں ہوں گے, ساری زندگی جہنم میں سڑنا ہے. تو اس لیے ہاتھ کھڑے کرو, آج عہد کرو کہ قیامت والے دن نبی پاک کے لیے کھڑے ہونے کے لیے, ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے گھر جا کر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. عہد کرتے ہو تو ہاتھ کھڑے کرو نا, ہاتھ کھڑے کرو ذرا جان چھٹا گا. اور آخر پہ یہودیوں کے لیے صرف اتنی بات, ایک میں نعرہ لگا کے جان جوڑنے والا ہوں نہ, ہم نے یہ نعرے بڑے سن لیے نعرے. نعرہ جو اب یہودیوں کا پیغام بھی ہے, کیا کر یا یہود جیسے محمد سوف یہود, کیا کر یا یہود جیسے محمد سوف یہود. وہ یہودیوں چارہ کر لو, محمد عربی کے غلام تمہارے سروں پہ آدر کرے ہوئے ہیں, نہ تمہیں اب کیپر بھولنے دیں گے اور نہ یہ وقت بھولنے دیں گے. کیا کر یا یہود جیسے محمد سوف یہود. نعرہ تکبیر, حاضری.